السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن اپنے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں سخت موقف کے حامل مخالفین کے لیے کڑے الفاظ اور مسائل سے دوچار عوام کے لیے حوصلے کا پیغام لائے۔ صدر بائیڈن نے امریکیوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد قائم کریں۔ صدر کا بیان یوکرین کے بحران سے لے کر امریکی معیشت تک مختلف موضوعات پر محیط تھا۔ صدر نے وبائی بیماری، اسلحے کے حقوق اور ووٹنگ کے حقوق جیسے شعبوں میں قانون سازی کی اصلاحات پر بات کی۔ صدر نے کہا کہ آج ہم 1 سال پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہیں اور آج سے 1 سال بعد مزید مضبوط ہوں گے۔ اب ہمارے لیے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے کا وقت ہے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کو اعلان کیا کہ واشنگٹن روس کے مقابلے کے لیے اپنی افواج یوکرین نہیں بھیجے گا، تاہم روسی پروازوں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کی جا رہی ہیں۔ صدر بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو خبردار کیا کہ انہیں یوکرین پر حملے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ روس کے خلاف یوکرین پر حملے کے بعد عائد کی گئی پابندیوں کے حوالے سے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روسی معیشت پر اضافی دباؤ ڈالیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ روس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور پوٹن اس کے ذمہ دار ہیں۔ یوکرین کے عوام کے لیے حمایت پر زور دیتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مل کر یوکرین کے عوام کی آزادی کی لڑائی میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں فوجی، اقتصادی اور انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے بقول ہم یوکرین کو $1 بلین سے زیادہ کی براہ راست امداد دے رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ریاست آئیوا کی گورنر کیم رینلڈس نے صدر بائیڈن کے خطاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن نے امریکہ کے ایک ایسے ملک ہونے کی تصویر پیش کی ہے جو بمشکل ہی بحران سے نکل رہا ہے، اور ملک اب بھی کئی بحرانوں کی گرفت میں ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق گورنر رینلڈس نے دعویٰ کیا کہ صدر جو بائیڈن کے 1 سالہ دور اقتدار نے ملک کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی رہنما نے صدر بائیڈن کی افغان پالیسی اور یوکرین پر روسی حملے سے نمٹنے کی کوششوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ صدر بائیڈن ایک کمزور عالمی رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کے بقول حلف اٹھانے سے پہلے ہی صدر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ امریکہ کو دوبارہ دنیا بھر میں باعزت بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہاں گھر پر متحد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دونوں محاذوں پر ناکام رہے ہیں۔ روسی افواج نے بدھ کے روز یوکرین کے متعدد شہروں پر گولہ باری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی حکام نے یہ بھی کہا کہ وہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے تیار ہیں، جبکہ روسی اپوزیشن کے ایک اہم رہنما الیکسی نیوالنی نے روس اور دنیا بھر کے لوگوں سے یوکرین پر حملے کے خلاف روزانہ احتجاج کرنے کی اپیل کی۔ بدھ کے روز کی جانے والی کارروائی میں جنوب مشرقی بندرگاہی شہر ماریا پول پر گولہ باری اور جنوبی شہر خیرسن پر قبضے کے روسی فوج کے غیر مصدقہ دعوے شامل ہیں۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو کے شہری علاقوں پر روسی افواج کی جانب سے منگل کو کیے گئے بم حملوں کی مذمت کرتے ہوئے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں کوئی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی بھول پائے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً اسی وقت 40 میل پر پھیلا ہوا فوجی قافلہ، جس میں سینکڑوں روسی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں شامل تھیں، دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی کرتا رہا، جس کے بارے میں مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ اس کا واحد مقصد یوکرین کی حکومت کا تختہ الٹنا اور کرملن کی وفادار حکومت قائم کرنا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے روس کے یوکرین پر حملے کے حوالے سے خفیہ اداروں کی نئی رپورٹ جاری کی ہے۔ وزارت دفاع کی جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں
کہ روس نے یوکرین کے جنوب میں بھی فوج اتار دی ہے، البتہ اب تک ماسکو کو زیادہ کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کا پہلا تبادلہ منگل کو ہوا، لیکن یہ تبادلہ مزید تباہی سامنے لایا جب روسی افواج نے یوکرین بھر میں حملے تیز کر دیے۔ شہری بنیادی ڈھانچے اور مواصلاتی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ ان حملوں میں کیف کے مشہور مرکزی ٹی وی ٹاور اور ملک کی مرکزی ہولوکاسٹ یادگار بھی ہدف بنے۔ یوکرین کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ ٹاور پر حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کا سب سے بڑا ماسکو اسٹاک ایکسچینج بدھ کو مسلسل تیسرے روز بھی بند رہے گا۔ روس میں حکام نے بین الاقوامی پابندیاں لگنے کے بعد پیر کو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ بند کر دی تھی۔ روس کے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ بدھ کو محدود پیمانے پر آپریشنز کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ملائیشیا کی حکومت نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی پرچم بردار آئل ٹینکر کو، جس پر امریکی پابندیاں عائد ہیں، ملائیشیا کی کوالالنگی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رائٹرز نے شپنگ ڈیٹا کے حوالے سے منگل کو خبر دی تھی کہ یہ بحری جہاز اس اختتام ہفتہ ملائیشیا پہنچ جائے گا۔ ملائیشیا کی وزارت مواصلات نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بندرگاہ کے منتظم نے روسی آئل ٹینکر کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسے لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے 31 ارکان نے منگل کو کہا کہ وہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد دنیا میں تیل کی منڈیوں کو تقویت دینے کے لیے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے 60 ملین بیرل تیل دیں گے۔ امریکہ اور یورپ میں توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک نے روسی تیل پر پابندی نہیں لگائی، لیکن حملے کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سن 2014 کے بعد پہلی بار تیل کے ایک بیرل کی قیمت منگل کے روز $100 سے زیادہ تھی۔ روس دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے، جو تیل کی منڈی کا تقریباً 12% حصہ ہے۔ روس کا 60% تیل یورپ جاتا ہے، جبکہ تقریباً 20% چین کو دیا جاتا ہے۔ امریکہ بھی روس سے تیل درآمد کرتا ہے۔ گروپ نے منگل کو کہا کہ اضافی تیل کی فراہمی منڈیوں کو ایک مضبوط پیغام بھیجنے کے لیے ہے کہ سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ IEA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فتح برول نے کہا کہ توانائی کی منڈیوں کی صورتحال بہت سنگین ہے اور ہماری پوری توجہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ وائس آف امریکہ نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین کے بحران کے اثرات سے بخوبی نبرد آزما ہونے کے لیے اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں نے منگل کے روز $1 ارب 70 کروڑ کی ہنگامی رقم اکٹھی کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس ضمن میں عالمی ادارے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق آئندہ چند مہینوں کے دوران یوکرین میں داخلی طور پر 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو فوری امداد اور تحفظ کی ضرورت ہوگی، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ افراد ہمسایہ ملکوں کی جانب ترک وطن پر مجبور ہوں گے، جنہیں تحفظ اور اعانت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلپو گرینٹی نے کہا کہ ہمیں اس صدی کا یورپ میں مہاجرین کا سب سے بڑا بحران امنڈتا نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہمسایہ ملک مہاجرین کے ساتھ یکجہتی کے جذبات رکھتے ہیں اور بخوشی ان کی میزبانی پر تیار ہیں، جن میں مقامی برادریوں کے علاوہ نجی شہری بھی شامل ہیں۔ تاہم نئے افراد کی آمد کے بعد ان کی فوری اعانت اور تحفظ کے کام میں مزید مدد درکار ہوگی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے یوکرین اور روس کے معاملے پر ہونے والی بحث میں حصہ نہیں لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یوکرین سے روسی افواج کے فوری انخلاء کے مطالبے کی قرارداد پر بحث جاری ہے، جس کے بعد اس قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان میں تعینات روس کے سفیر نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روس کی جانب سے یوکرین پر مسلح جنگ میں واضح موقف اختیار کریں اور اس سلسلے میں عملی اقدامات کریں، جبکہ اسلام آباد میں تعینات مغربی ممالک کے سفیروں نے بھی پاکستان سے اپیل کی تھی اور روس کی کارروائیوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے اور امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کا اقوام متحدہ کے اجلاس کو نظر انداز کرنا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان چین کی حمایت والے ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے بیشتر ساز و سامان بیرونی ممالک سے خریدتا ہے اور اس میں پاکستان کا زیادہ انحصار چین اور امریکی ساختہ ہتھیاروں پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یوکرین کے ساتھ دفاعی تعاون زیادہ ہے اور پاکستان کے پاس موجود آرمرڈ اور ایوییشن سیکٹر میں پاکستانی ضروریات کا زیادہ انحصار یوکرین پر تھا۔ روس کی طرف سے ہتھیاروں کی برآمد پر پاکستان کے لیے پابندی ہٹنے کے بعد تعاون بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ محدود سطح پر ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تیمور خان کا کہنا تھا کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کا آغاز ہی دفاعی تعلقات سے ہوا تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یوکرین کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور سب سے پہلے یوکرین نے ہمارے ساتھ دفاعی تعلقات قائم کیے۔ دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی کہتے ہیں کہ روس اس وقت پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اور صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی معاہدے سے انکار نہیں کرے گا۔ پاکستان روس اور یوکرین کے ساتھ صرف دفاعی نہیں بلکہ تجارتی تعلقات بھی قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وزیر اعظم نے روس سے گندم اور گیس درآمد کرنے کی بات کی ہے۔ عالمی بینک کے ایگزیکٹو بورڈ نے منگل کو افغانستان کے ایک منجمد ٹرسٹ فنڈ کے تعلیم، زراعت، صحت اور خاندانی پروگراموں کی مالی اعانت کے لیے $1 بلین سے زیادہ رقم کے استعمال کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ بینک نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ طالبان سے ہٹ کر اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور بین الاقوامی امدادی گروپوں کے ذریعے رقم تقسیم کرے گا، اور اس سے ملک کے بگڑتے ہوئے انسانی اور اقتصادی بحرانوں کو کم کرنے کی کوششوں کو فروغ ملے گا۔ ورلڈ بینک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے قدم کے طور پر ARTF کے عطیہ دہندگان تقریباً $600 ملین کے 4 منصوبوں کا فیصلہ کریں گے، جو تعلیم، صحت اور زرعی شعبوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے ذریعے معاش کی فوری ضروریات کو پورا کریں گے۔ طالبان کے مہاجرین اور وطن واپس آنے والے تارکین وطن کے لیے نائب وزیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں 55,000 افغان افراد ہمسایہ ممالک سے افغانستان واپس آئے ہیں۔ نائب وزیر ارسلہ خان خیروتی نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ اس وقت ملک کے اندر بے گھر ہونے والے 30 لاکھ افراد افغانستان میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان، پاکستان، ایران اور UNHCR مستقبل قریب میں کابل میں ایک مشترکہ اجلاس منعقد کریں گے، جس میں پڑوسی ممالک میں افغان مہاجرین کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ادھر ذبیح اللہ مجاہد نے افغانوں کے انخلاء کے عمل پر اپنے ریمارکس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک جانے والے افغان افراد کے بارے میں ان کا بیان ایسے افراد کے لیے تھا جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ انہیں روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہم وطن جن کے پاس قانونی دستاویزات اور دعوت نامے ہیں وہ ملک سے باہر سفر کر سکتے ہیں اور وطن واپس آ سکتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کو 50,000 ٹن گندم عطیہ کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ افغانوں کے لیے امداد کے حصے کے طور پر پاکستان نے افغانستان کو 50,000 ٹن گندم دینے کا وعدہ کیا ہے، جس میں سے 3,600 ٹن کی پہلی کھیپ کل ننگرہار پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے برادر ملک پاکستان کی جانب سے اس امداد کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مزید تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے مسلم آئلی قوانین میں ترمیم کی منظوری دینے پر اتفاق کیا ہے۔ آئلی قوانین آرڈیننس کی ایک شق کے تحت نئے شادی شدہ جوڑے کو نکاح کے وقت ختم نبوت پر ایمان کے ثبوت کا حلف دینا ہوگا۔ 1 مارچ بروز منگل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے صوبائی کابینہ پنجاب کے اجلاس میں کابینہ نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ویسٹ پاکستان رولز میں ترمیم کی منظوری دیتے ہوئے نکاح نامے میں ختم نبوت کے حلف نامے کے شق شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
لیبیا کے قانون سازوں نے نئی عبوری حکومت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس اقدام سے ملک میں متوازی انتظامیہ اور ایندھن کے حوالے سے تناؤ کا باعث بننے کا امکان ہے۔ لیبیا گزشتہ ایک دہائی سے تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ نامزد وزیر اعظم فتحی بشاغا نے ملک کے مشرقی حصے میں قائم ایوان نمائندگان میں اپنی کابینہ کو پیش کیا، جہاں 101 میں سے 92 قانون سازوں نے اس کی منظوری تھی۔ ووٹنگ کے اس عمل کو براہ راست نشر کیا گیا۔ باشاغا کو گزشتہ ماہ اس وقت تعینات کیا گیا تھا جب ملک کی عبوری حکومت گزشتہ سال کے آخر میں ملک کے پہلے صدارتی انتخابات کرانے میں ناکام رہی تھی۔ تقسیم اور اختلاف نے ایک سال سے زائد عرصے کے نسبتاً پرامن حالات کے بعد جنگ زدہ ملک میں لڑائی کی دوبارہ شروعات کے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبر۔ فلپائن میں حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو دارالحکومت منیلا اور 38 دیگر شہروں اور صوبوں میں کووڈ کی پابندیوں میں نرمی کے بعد رونق دیکھی جا رہی ہے۔ کاروبار اور پبلک ٹرانسپورٹ کو پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے، کیونکہ مزید ویکسین کے ساتھ کورونا وائرس کے کیسز میں کمی جاری ہے۔ حکام نے وبا سے متاثرہ معیشت کو مزید فروغ دینے کی کوشش میں میٹروپولیٹن منیلا اور 38 دیگر علاقوں کو منگل سے لے کر 15 مارچ تک 5 سطحی انتباہی نظام کے سب سے نچلے درجے میں رکھا ہے اور بیشتر پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سی دعائیں ہمیں دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔